بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس جگہ ایڈیاں رگڑی، اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ پر ہی رہ گئی۔ ان دنوں ایک قافلہ یہاں سے گزرا۔ اس قافلے کا تعلق جرہم قبیلے سے تھا۔ اس قافلے کے کچھ لوگ مکہ کے نشیبی علاقے میں آ کر ٹھہر گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ پرندے کچھ فاصلے پر پانی کے گرد اڑ رہے ہیں۔ یہ لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ اس علاقے میں پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مگر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے جس طرح یہ پرندے پرواز کر رہے ہیں، یہ پانی کے موجود ہونے کی نشانی ہے۔ ان قافلے کے لوگوں نے اپنے دو مسافر ساتھی اس جگہ پر روانہ کیے تاکہ وہ وہاں پر جا کر پانی کے ہونے یا نہ ہونے کا پتہ کر کے آئیں۔ دو مسافر ساتھی اس جگہ سے واپس آئے اور آ کر اپنے دوسرے قبیلے کے مسافر ساتھیوں کو بتایا کہ اس جگہ پر وافر مقدار میں پانی موجود ہے۔ قبیلے کے سب لوگ پانی پینے کے لیے اس جگہ پر چلے گئے۔ جب یہ لوگ اس جگہ پر گئے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر ہی موجود تھیں۔ اس قافلے کے لوگوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں پر رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ لوگ یہاں پر رہ سکتے ہیں، مگر اس پانی کی وراثت پر تم لوگ اپنا حق نہیں جتاؤ گے۔ جرہم کے لوگوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شرط منظور کر لی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی خواہش رکھتی تھی کہ کوئی انسان اس جگہ پر آ کر رہائش پذیر ہو، اور آپ کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ جرہم کے لوگوں نے اپنے باقی گھر والوں کو بھی اس جگہ پر بلا لیا، اور پھر یہ سب لوگ پیار محبت کے ساتھ گھر بنا کر یہاں پر رہنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے۔ آپ نے عربی زبان جرہم والوں سے ہی سیکھی تھی۔ آپ کی جوانی اور آپ کی خوبصورتی سے جرہم کے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ لوگوں نے اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے آپ کی شادی کر دی۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سے ملنے آئے، مگر آپ کی آمد کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی بیوی سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں گئے ہیں؟ اس نے بتایا وہ رزق کی تلاش میں باہر گئے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عورت سے اس کے گھریلو حالات کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی بجائے اپنے گھر کا حال بتانے اور گلے شکوے کرنا شروع کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، اسماعیل آئے تو اسے میری طرف سے سلام کہنا اور اس کو میرا ایک پیغام دینا کہ وہ اپنے گھر کی دہلیز کو فوراً بدلے۔ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر لوٹے، آپ گھر میں جیسے ہی داخل ہوئے آپ کو اپنے والد کی آمد کی خوشبو آنے لگی۔ آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا، گھر میں مجھ سے کوئی ملنے بزرگ آئے تھے؟ اس نے بتایا، ایک بزرگ آئے تھے، وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور گھر کے حالات کے بارے میں بھی پوچھ رہے تھے، تو میں نے اپنی غربت کے بارے میں ان کو سب کچھ بتا دیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی سے پوچھا، انہوں نے میرے لیے کوئی پیغام نہیں دیا؟ بولی، ہاں، سلام کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بتایا کہ وہ بزرگ میرے والد ہیں، اور انہوں نے جو گھر کی دہلیز تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، اس لیے میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ اب تم اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی جاؤ۔ اسے طلاق دینے کے بعد آپ نے دوسری شادی کر لی۔ پھر کافی عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے ان کے گھر آئے۔ پھر آپ گھر پر موجود نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بہو سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ رزق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا، تم کیسی ہو، تمہارا کیا حال ہے اور گھر کے حالات کیسے ہیں؟ انہوں نے بتایا، اللہ کے فضل سے میں ٹھیک ہوں اور گھر پر بھی خدا کا کرم ہے۔ پھر آپ نے ان کے کھانے پینے کے بارے میں پوچھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے بتایا کہ ہم گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، ان کے گوشت اور پانی میں برکت ڈال دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل وجہ یہی ہے کہ مکہ میں گوشت اور آب زمزم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو کو دعا دی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پیغام دیا کہ اپنے میاں سے کہنا کہ دروازے کی اس دہلیز کو ہمیشہ قائم رکھے۔ آپ جب گھر واپس آئے تو اپنے والد کی خوشبو کو محسوس کیا۔
پھر اپنی بیوی سے پوچھا میرے بعد گھر میں کوئی آیا تھا؟ تو بیوی نے جواب دیا، جی بڑے خوبصورت بزرگ آئے تھے، ان کی تعریف کرنا شروع کر دی، آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ تو ہم نے بتایا کہ آپ رزق کی تلاش کے لیے گھر سے باہر گئے ہیں۔ ہمارے گھریلو حالات، معاشی حالات کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ خدا کے فضل سے ہم خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دیا اچھا کھاتے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ ان بزرگ نے میرے لیے کوئی حکم دیا تھا؟ آپ کی بیوی نے بتایا کہ آپ کے لیے اسلام کا پیغام ہے اور ساتھ یہ کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میری زوجہ، وہ بزرگ میرے والد تھے اور جو پیغام انہوں نے دہلیز کے بارے میں دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ہمیشہ اپنی بیوی بنا کر رکھوں۔ تھوڑے عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے۔ آپ باہر درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے تیر کو تیز کر رہے تھے۔ جب آپ کی نظر اپنے والد کے نور والے چہرے پر پڑی تو آپ ادب کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں باپ بیٹا انتہائی محبت اور شفقت سے ایک دوسرے کو ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا ماتھا چوما، بیٹے نے والد کے ہاتھ چومے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، اے میرے بیٹے، میرا رب مجھے پھر ایک آزمائش میں ڈال رہا ہے اور اس آزمائش کو پورا کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، مگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہیں خدا کے حکم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، ابا جان، آپ بس خدا کے حکم کو پورا کریں اور مجھے بتائیں کہ کیا حکم ہے، میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اونچی جگہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا، بیٹا مجھے حکم ہوا کہ اس جگہ پر ایک گھر بنانا ہے۔ پھر دونوں باپ بیٹا خدا کے گھر کی تعمیر کرنے کے لیے کام کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اٹھا اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان اینٹوں سے دیوار بناتے جاتے تھے۔ پھر جب چاروں طرف سے دیوار بلند ہو گئی تو آپ ایک خاص پتھر لے کر آئے۔ اس پتھر پر کھڑے ہو کر گھر کا باقی کام مکمل کرنے لگے۔ گھر بنانے کے دوران آپ دونوں کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اے میرے رب، ہماری طرف سے اسے قبول کر، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔ جب تک خانہ کعبہ کی دیواریں نہ بنی اس وقت تک آپ یہ دعا کرتے رہے۔